بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ غزوہ بدر اسلام کا وہ معرکہ ہے، حق و باطل کا وہ عظیم کارنامہ ہے کہ اسلام کی نشت ثانیہ دور اور اسلام کی عظمت اور اسلام کی رفعت کی وہ پہلی سیڑھی ہے کہ جس سے اسلام کو عظمت کا اور عروج کا زینہ ملا۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مٹھی بھر صحابہ کو لے کر جب 1000 کے مقابلے میں تشریف لے گئے تو ادھر تعداد 308 کی تھی۔ مہاجرین اور انصار ملا کر 308 افراد غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی تائید میں جب فرشتے آئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ قرآن کی اس آیت نے تمام اہل اسلام کو یہ دستور دیا ہے کہ اسلام کے لیے جب بندہ بے سر و سامان ہوتا ہے، تہی دامن ہوتا ہے، ہاتھوں کو اپنے دامن کو اپنے بیلنس کو خالی کرتا ہے تو پھر اللہ کی نصرتیں آ جاتی ہیں۔ اس کے لیے تہی دامن ہونا پڑتا ہے۔ اللہ جل وعلا احکم الحاکمین کی نصرت کو پانے کے لیے سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے توکل علی اللہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ توکل کا کتنا بڑا مقام ہے کہ قرآن خود اس کی تائید کرتا ہے کہ وہ جو لوگ ان 1000 لوگوں کی تعداد کے سامنے گئے تھے اہل حق، ان کی تعداد اتنی تھی کہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، انتہائی کم تعداد کے اندر تھے اور بے سر و سامان تھے۔ اور اس بے سر و سامانی سے جو امت مسلمہ کو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی معیشت سے جنگیں نہیں ہوتی، کبھی معیشت سے نتائج نہیں نکلتے، کبھی معیشت سے برتری حاصل نہیں ہوتی، اللہ کے فضل سے برتری حاصل ہوتی ہے۔ لا شک ہم دنیا یا اسباب کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں اسباب سے ضرور لینا دینا ہے، ہمیں اسباب سے ضرور واقفیت ہونی چاہیے، ہمیں اسباب سے ضرور جو ہے وہ تعلق قائم رکھنا چاہیے، لیکن اللہ جل شانہ احکم الحاکمین نے جو ارشاد فرما دیا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہاں سبب کچھ اور ہی ہے۔ اس امت کے جو جس قدر امت کی زبوں حالیاں ہیں وہ مال و دولت اور زر نہیں، اور یہ بے زری کا سلسلہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ چاہتی ہے کہ یہ امت مصطفیٰ اعلیٰ صاحب الصلاۃ کامل متوکل ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور یہ کامل توکل ہی انسان کو اس مقام تک پہنچاتا ہے کہ جس کا قلندر لاہوری نے ذکر کیا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اللہ کے حکم سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر رائے خدا کی طرف بڑھے تو اللہ کے فرشتے ان کی مدد کے لیے آ گئے۔ تو بے سر و سامانی شرط ہے، تہی دامنی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا مسافر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔